अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। बैरिस्टर गौहर ने सलमान अकरम राजा और असद कैसर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफिक हैं। ये कहना दुरुस्त नहीं कि PTI की हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन नहीं कर रही। ये कहना कि दहशत गर्दी में PTI को निशाना नहीं बनाया जाता भी गलत है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दहशत गर्दी के खिलाफ एक्शन के लिए मुताल्लिका फोरम पर रुजू किया जाना चाहिए। PTI हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में आगे रही है। PTI की सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अपने अवाम की हिफाजत है। इसके बावजूद इस नौइयत की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना और रिफ्ट बढ़ाना दुरुस्त नहीं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा PTI के खिलाफ ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इदारों के सरबराह और सियासतदान बाप नहीं बल्कि अवाम के खादिम हैं। सलमान अकरम राजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बानी PTI के बारे में ये कहना कि वह दहशत गर्दों के हमदर्द हैं बिल्कुल गलत है। PTI दहशत गर्दों की हिमायत नहीं करती बल्कि सिर्फ मासूम लोगों के कत्ल को गलत करार देती है। उन्होंने कहा कि जंगें अफवाज और अवाम मिलकर लड़ते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऑपरेशन हमें कबूल नहीं। उन्होंने कहा कि बिलाखिर अफगान हुकूमत के साथ बात करना होगी। PTI पर गलत तौर पर तोहमत लगाई गई है। हम बेघरी के खिलाफ खड़े हैं। असद कैसर ने इस मौके पर कहा कि इदारों को अपनी आईनी हुदूद में रहना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में होने वाले जरगे में मुतादिद सियासी जमातों ने शिरकत की थी, जिसमें यह बात कही गई थी कि फैसलों पर सूबाई असम्बली को एतमाद में लिया जाए। उन्होंने कहा कि वहां गुज़िश्ता 17-18 साल से मुसलसल ऑपरेशंस हो रहे हैं। इसके बावजूद दहशत गर्दी खत्म होने के बजाय बढ़ी है। दहशत गर्दी और ऑपरेशन से खैबर पख्तूनख्वा के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। अगर ऑपरेशंस की पॉलिसी कामयाब नहीं हुई तो उसे बदला जाए। असद कैसर ने मजीद कहा कि PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है और इसे क्रश करने की कोशिश की जा रही है। उल्टा हमारे खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी जमात दहशत गर्दी से महफूज नहीं रही। यूं PTI के उन रहनुमाओं ने दहशत गर्दी, ऑपरेशन और अफगानिस्तान के हवाले से उसी बयानिए को एक बार फिर दोहराया जो बयानिया PTI से मंसूब किया जाता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त की पूरी सूरत हाल सामने रखकर देखा जाए तो PTI रहनुमाओं को क्या आज इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने उसी बयानिए का दिफा करना चाहिए था जिस बयानिए पर उसे तनकीद का सामना है। पैनल की राय इस सूरत हाल और प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर जवाब दर जवाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का मामला है, इसी पर जानेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान और आमिर अहमद खान साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। दहशत गर्दी, ऑपरेशंस, अफगानिस्तान, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं को पार्टी के उसी बयानिए का दिफा करना ज़रूरी था जिस पर तनकीद हो रही है? जैगम साहब, 6 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफगानिस्तान के किरदार को सबूतों के साथ एक्सपोज किया गया। आज फिर उसी अफगानिस्तान से बातचीत की बात की गई है और तकरीबन जो कुछ उस दिन कहा गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी के कंटेंट को आज रिस्पॉन्ड किया गया है। बैरिस्टर गौहर हो, सलमान अकरम राजा हो या असद कैसर साहब हो, क्या आप समझते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए थी? फहम का इस्तेमाल हुआ है? PTI कोई ऐसी बात नहीं करेगी जिससे TTP नाराज़ हो जाए, जिससे अफ़गान तालिबान नाराज़ हो जाएं और उनको कोई ख़तरा पैदा हो। उनके लिए अव्वलीन मसला कौमी सलामती का नहीं है, अपनी सलामती का है, अपनी खालें बचाने का है, अपनी पार्टी को बचाने का है। और उन्होंने धीमे लहजे में वही बयानिया दोहराया जिसको वो दोहराते आए हैं, जो PTM का बयानिया है और जिससे बदकिस्मती से TTP को फ़ायदा हो रहा है। और बड़ी ख़तरनाक बातें हुई और मुझे बहुत दुख भी हुआ। बैरिस्टर सलमान कहते हैं कि TTP को असला तो अफ़गान तालिबान दे रहे हैं, तो दाइश को कौन दे रहा है? हुज़ूर, आप इतने बड़े वकील हैं, आप तो बात करने से पहले तहकीक क्या करते हैं ना? आपको मालूम है कि इस वक्त स्टैट्स ये हैं कि दाइश को रगड़ के रख दिया गया है। 25 हमले TTP करती है तो 1 हमला दाइश करता है। ये कितना फ़र्क बनता है? 25 से 30 गुना का। 25-30 हमले होते हैं, 1 हमला। 25 से 30 गुना कितने होते हैं? 2500% से 3000% का फ़र्क है TTP के हमलों में और दाइश के हमलों में। और क्यों है? इसलिए है
کہ داعش کو آپ کے پیارے پیارے روٹی کو چوچی کہنے والے افغانستان میں پناہ نہیں ہے، اور جو 3000 گنا زیادہ حملہ کر رہا ہے اس کی محفوظ پناہ گاہیں آپ کے محبوب ملک افغانستان میں موجود ہیں۔ دس از دا ڈفرنس۔ اور آپریشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپریشن کے علاوہ کسی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ آج تک ہوا ہے ان 17 سال میں جس میں آپ بات کر رہے ہیں، آپریشن میں ہی ہوا ہے۔ آپ نے 10 بار ٹی ٹی پی کے ساتھ معاہدے کیے، آپ نے پوری ریاست دے دی تھی سوات میں ٹی ٹی پی کو معاہدہ کر کے، جہاں پہ وہ گردن کاٹ کے الٹا لٹکایا کرتے تھے لاشوں کو۔ آپ یہاں تک گئے، انہوں نے کہا سوات نہیں 4 ضلع اور بھی لیں گے، پورا مالا کنڈ لیں گے۔ تب آپ کو جنگ لڑنی پڑی، آپریشن کیا۔ آج بھی سوات محفوظ ہے، آپ جائیں سوات میں گھومیں۔ آج سوات ٹورسٹ ہب دوبارہ بن چکا ہے آپریشن کی وجہ سے، مذاکرات کی وجہ سے نہیں۔ اگر وہ مذاکرات چلتے تو پورے سوات میں لاشیں الٹی لٹکی ہوتی، وہاں ٹورسٹ نہ پھر رہے ہوتے۔ انہی ایکشنز کی وجہ سے آپ نے فاٹا کو خالی کیا، ریاستیں ختم کرائیں، سوئسائڈ بامنگ ختم کرائی، اور وہ نکل کر بھاگے افغانستان میں، اور افغانستان میں انہوں نے پناہ لی، اور 2015 سے 2021 تک اس وقت تک امن رہا جب وہاں پہ طالبان نہیں آئے۔ انہوں نے دوبارہ پناہ گاہیں نہیں دے گی، اور آپ نے ان کو کچھ نمبرز میں آنے کی اجازت دی مذاکرات کے ذریعے۔ جو آپ ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، آپ بڑے بھائیوں پر الزام لگاتے ہیں، بڑے بھائی آپ پر الزام لگاتے ہیں، کیا الزام ہے کہ آپ نے مذاکرات کی اور آپ نے آنے دیا؟ تو مصیبت کہاں سے آئی؟ مذاکرات سے آئی یا آپریشن سے آئی؟ مذاکرات سے آئی۔ آپ پھر بتا دیجئے اگر کوئی حل ہے دوسرا۔ سیغم صاحب، قطع کلامی کی معذرت، یہی تو سوال ہے کہ وہ اس بیانیے کو نہیں مانتے ہیں۔ 13 سال سے ایک جماعت ایک صوبے میں حکومت پر ہے، جو بارڈر پر صوبہ موجود ہے، جس نے سب سے زیادہ قربانیاں جہاں کے لوگوں نے دی ہوں، مگر ان کا پوائنٹ آف ویو، ریاست ایک پوائنٹ آف ویو رکھ رہی ہے، اس میں اتنا بڑا کانٹرڈکشن ہے۔ یہیں سے تو بات کا آغاز ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھ رہی ہے۔ یہ ملک کی سرحدوں کی سلامتی کی بات ہے، اور ذمہ دار ہیں لوگ اس کے لیے۔ اس پہ اس طرح کی گفتگو، دیکھیے، انگلی ایک دوسرے پہ انگلی اٹھنے کی بجائے ہماری بندوق دہشت گرد کی طرف اٹھنی چاہیے۔ کوئی اور ڈائریکشن نہیں ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے، اور پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کو ملک کی سلامتی کی خاطر ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ملک کی سلامتی کو اپنے سیاسی مفاد پہ قربان نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی باتوں میں کچھ باتوں میں وزن بھی تھا، گفتگو ہونی چاہیے آپس میں۔ ظاہر ہے کیسے ممکن ہے کہ ہم دہشت گردی ختم کریں جبکہ اتنی اپالوجیٹک ہو چکی ہو آپ کی صوبائی حکومت، جو عجیب و غریب الزام لگا رہی ہو اپنے ملک کی فوج پہ۔ میں دہرا نہیں سکتا جو سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے۔ اس طریقے سے وہ الزام جو شاید ہم نے صرف 1857 میں انگریز کی فوج میں لگائے تھے، آگے پیچھے بھی نہیں لگائے تھے، وہ آج آپ اپنی فوج پہ لگاتے ہیں تو کیسے لڑیں گے؟ آپس میں بات ضروری ہے، لیکن پھر شرط رکھ دی گئی کہ عمران خان باہر ہوگا تو بات ہوگا۔ دیکھیں ہماری ناکامی کہاں ہوئی ہے، اس کو حل کرنا ہے نا۔ آپ کی پولیٹیکل اکانومی ابھی تک سہولت کار ہے دہشت گردی کے لیے، اس کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی بارڈر مینجمنٹ ابھی تک ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ جن باتوں پہ مل کے کام کرنا ہے ان باتوں پہ کام کرنا ہوگا، گفتگو ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں یہ سب باتیں، پر انہوں نے کہہ دیا ہے جو آپ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں، اور ہم بھی اس فورم سے، کہ مذاکرات حل ہیں۔ وہاں سے قیادت نے کہا کہ بنا پی ٹی آئی بانی کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو بات تو آپ 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہیں، اب جتنی بار بھی کہیں مذاکرات ہوں، پھر تو بات نہیں ہو۔ دیکھیے پھر تو لوگ مرنے کا انتظار کر لیں، تب تک لوگ مرتے رہیں، دہشت گرد تب تک کام کرتے رہیں جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتے۔ یہ کیسی کنڈیشن ہے؟ آپ دونوں باتیں کیجئے، وہ مطالبہ بھی رکھیے، بٹ ول یو ویٹ فار دیٹ؟ کیا ان لوگوں کو جو مر رہے ہیں ان کو کہیں کہ ٹھہرو ذرا انتظار کرو، عمران خان کو ہم رہا کروا لیں، اور پھر اس کے بعد کہیں پہلے افغانستان سے بات کر لو، قومی سلامتی کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ پہلے مجھے آخری لائن صرف آخر میں مجھے عرض کرنے دیجئے کہ افغانستان کو 4 سال آپ نے گاجریں کھلائی ہیں، $7 بلین کی ان کو سمگلنگ کرنے دی ہے، ہر مراد دی ہے۔ وہ گاجریں بھی کھاتے ہیں اور دلتیاں بھی مارتے ہیں۔ اب اور کیا مذاکرات کریں؟ کتنی اور گاجریں کھلائیں؟ درست، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ ان کو سہولتیں دیتے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ پراکسی وار کرتے رہیں۔
درست ویلڈ پوائنٹ. شہزاد چودھری صاحب، بیرسٹر گوہر ہوں، سلمان اکرم راجہ یا اسد قیصر سینئر رہنما ہیں. ایک کہا جائے تو یہ بھی کہا جائے کہ بہت سمجھدار طریقے سے بات اور دلیل کے ساتھ بھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، مگر اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ یا ریاست کے ادارے نے جو بیانیہ رکھا جب وہ ملک کی سوورینٹی اور سلامتی کی بات کرتے ہیں، بہتر فیکٹس کے ساتھ موجود ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، جس طرح سے آج آ کر رسپونڈ کیا گیا اسی کانٹینٹ کو یا اسی گفتگو کو جو ریاست کا ادارہ بیانیہ دے رہا ہے اسے غلط قرار دینا، خود پارٹی کے لیے، خود سیاست کے لیے، خود صوبے کے لیے، ہم سب کے لیے کیا یہ درست ہے؟ عائشہ، اللہ کا شکر ہے کہ میں ٹی وی نہیں دیکھتا اور اس قسم کی فضول چیزیں میں نہ سنتا نہ دیکھتا ہوں. لیکن مجھے پھر اس وقت آ کے تو پھر آپ کے ابتدائیے سے، آپ کے سوالات سے، زیگم صاحب کی گفتگو سے بہت کچھ سمجھنے کو مل جاتا ہے، جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا بات ہوئی ہے، کس نے بات کی ہے اور کیا معاملہ ڈسکس کیا ہو رہا ہے. میں تھوڑا سا ذرا مختلف انداز میں سوچتا ہوں. میں یہ ون ورسز دی ادر میں اس چیز کو نہیں کوئی امپورٹنس دیتا. شکایات ہوں اور شکایات کا ازالہ ہو یا شکایات کا جواب ہو، یہ پریس کانفرنسوں میں تو نہیں دی جا سکتی. یہ تو قومی سلامتی کے معاملات ہیں. یہ قومی سلامتی کی جو گریوٹی ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق ان کو ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی دوسرے پر الزام لگائے اور دوسرے بیٹھ کے اس کا جواب دے دیں جس طریقے سے بھی وہ مناسب سمجھتے ہیں. اس لیول پہ کبھی بھی قومی سلامتی کو نہیں آنا چاہیے. قومی سلامتی کا تعلق افواج پاکستان سے ہے، جن کا بارڈر کے اوپر انہوں نے حفاظت کرنی ہے، سیکیورٹی دینی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو جو کہ وفاق کی ایک علامت ہے، وفاق کا ایک حصہ ہے، صوبوں کے معاملات کے اندر یا سیاسی معاملات کے اندر کسی بھی طریقے سے کھینچنا یا ان کا ذکر کرنا میرے حال میں مناسب نہیں ہے. بہتر تو یہ تھا کہ زیگم صاحب بولتے رہتے اور میں سنتا رہتا، کیونکہ ماشاءاللہ وہ جس طریقے سے، جس انداز سے بول رہے تھے، مجھ پہ کافی ساری چیزیں عیاں ہوتی جا رہی تھیں. لیکن جتنا میں جانتا ہوں، تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، اس کو کوئی صوبہ آج تک روک نہیں سکا، اس کے اوپر کوئی ہرڈل کریٹ نہیں کر سکا. بیانیے کا خوف رہتا ہے، وہ اس کا ایک اثر ہے، وہ میں اس کے بارے میں بات کرتا ہوں. لیکن دیکھیے، کل ہی ہمیں بتایا DGISPR نے کہ میرا حال ہے پتہ نہیں کتنے ہزار آپریشنز، 80% آپریشن جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئے اسی PTI 2025 کے اندر، اسی PTI کی گورنمنٹ کے نیچے. تو میرا خیال ہے کہ وہاں پر تو کوئی اتنا مشکل مجھے نظر نہیں آتی. جو ہم کرنا چاہیں، جو وفاق کرنا چاہے، میں نے کل بھی کہا تھا، کوئی روک نہیں سکتا اور نہ کوئی روک پائے گا. جو ہمارا کام ہے، جو افواج کا کام ہے، جو وفاق کا کام ہے، وہ اپنا کام کریں گے. اور اسی وجہ سے یہ لوگ اپنی سیاستیں چمکاتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اپنا بارڈرز کا تحفظ کیے ہوئے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں، جانوں کا قربانی دے کے کرتے ہیں. دوسرا حصہ آ جاتا ہے کہ صوبے کی کیا ذمہ داری ہے. صوبے کی ذمہ داری نیشنل ایکشن پلان میں بتا دی گئی. 14 نکات بتائے گئے. ایک شروع 20 نکات سے ہوئے تھے، اب 14 پہ آ گئے. وہ 14 نکات بہت لازمی ہے میرے خیال میں. جس طریقے سے DGISPR نے کل پریس کانفرنس کی، اگلی پریس کانفرنسز کے اندر ان کو بہت، دیکھیے ہمارے 2 فرنٹ لائن صوبے ہیں، بلوچستان اور خیبر پختونخوا. یہ فرنٹ لائن صوبے ہیں، یہ اس وقت سرحد کے اوپر جنگ لڑ رہے ہیں دونوں صوبے. دونوں کا تقابلی جائزہ، اور پھر سندھ اور پنجاب جن کی اتنی ہی ذمہ داری ہے نیشنل ایکشن پلان کے تحت. ان کو بھی ان کی جو اہداف ہیں، جو ان کے فگرز ہیں، ان کو چیزوں کو لے کے انہوں نے کن کن چیزوں پہ کام کیا، ان چاروں صوبوں کا ایک تقابلی جائزہ پیش کرنا چاہیے. جب آپ تقابلی جائزہ قوم کے آگے چاروں صوبوں کا لے کے آتے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے کہ کون سا صوبہ اپنا کام نہیں کر پا رہا. جس طریقے سے کہ ہم جب پر کیپٹا جو انویسٹمنٹ یا جو ڈیولپمنٹ تھی، جب ہم بلوچستان کا نام دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جتنا پیسہ جا رہا ہے اس سے پر کیپٹا اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی، وہ پیسہ اس طرح سے خرچ نہیں ہو پا رہا جس طرح ہونا چاہیے. اب سنا ہے کہ تھوڑی بہت بہتری اس کے اندر جس طریقے سے بتایا گیا آ رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک آپ ان چیزوں کو اس کانٹیکسٹ میں، ایک قومی کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھیں گے، اس وقت تک آپ ون ورسز دی ادر بیٹھے لڑتے رہیں گے آپس میں، اور وہ کام نہیں ہو پائے گا جو کہ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مجھے پریس کانفرنس، چونکہ شکر ہے میں نہیں سنی، اندازہ ہے جو آپ نے بات کی، لیکن بہتر ہے کہ یہ آپس میں بات. اچھا ہاں، مراد سعید میرا خیال ہے کہ نام تھا ان کا، جو کہ سوات سے PTI کے میں نے، اچھا انہوں نے ایک کچھ ان کے، جب یہ گورنمنٹ ہٹ گئی تھی تو کچھ وہاں پہ مالاکنڈ اور سوات کے اندر جب یہ TTP کے، اس وقت TTP تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے جو لوگ تھے، جب آ کے ان کو بسایا گیا تو وہ جو پہلی آواز اٹھی وہاں سے، وہ میرے حال میں انہی لوگوں کی اٹھی تھی.
تو وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. دوسری بات ایک اور چیز یاد رکھنی ہے کہ خیبر پختونخوا میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, وہاں پر بہت سارے اور لوگ ہیں. اے این پی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نواز ہے, اور باقی پارٹیاں ہیں جن کی اپنی حیثیت ہے, اپنی فالوئنگ ہے, اپنی پوزیشن ہے. کم از کم ان کی حد تک تو ہمیں ان کی جانیں بچانے, ان کے فالوورز کی, اگر ہم پی ٹی آئی کو صاف سے چھوڑ بھی دیں کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کا کام ٹھیک نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, ان کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کر لیں, ہم سے بات بیٹھیں, تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب اور ہماری جو وفاقی حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کی شہزاد صاحب قطع کلامی کی معذرت, بات تو پھر وہی کل والی بات پہ چلی گئی. اب جب مذاکرات کہتے ہیں تو اسپیکر نے بھی کہا ہوا ہے آئیں بات کریں, پارلیمانی جو لوگ ہیں ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی نے تو کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ آج یہ کہہ دیا ہے بنا بانی پی ٹی آئی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. وہ یہ تو ہمیں بتا رہے ہیں کہ بالآخر افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی, بٹ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ فی الحال ان کو اپنی حکومت سے بات کرنا ہوگی, اور اس کے لیے بھی ان کو 2 قدم چلنے پڑیں گے. مطلب کیسے ممکن ہوگا پھر بات چیت؟ بہت اچھا نقطہ, بہت اچھا نقطہ. اب یہ سوال, پہلا سوال تو یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹیز اور نیشنل ایکشن پلان, یہ کیا خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی بنا دی گئی ہے؟ اور اگر نہیں بنی تو کیوں نہیں بنی ابھی تک؟ اس کو بن جانا چاہیے تھا. یہ تو ایک وفاقی ڈائریکٹیو ہے, ایپیکس کمیٹی ہر صوبے میں ہونی چاہیے, اس کی ہر 3 ماہ کے اندر ایک میٹنگ ہونی چاہیے. جب یہ بہت زیادہ دہشت گردی اپنے عروج پر تھی تو ہر مہینے ہوا کرتی تھی ہر صوبے کے اندر, اور وہاں پر آرمی چیف اور پرائم منسٹر آف پاکستان دونوں جا کے اس چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے اٹینڈ کیا کرتے تھے. اسی کو شروع کر لیں, وہی ایک فورم بن جائے گا جہاں پر آپس میں آپ کی بات چیت شروع ہو جائے گی. بات چیت کے طریقے ڈھونڈنے ہیں. مگر سر پھر وہی بات قطع کلامی شہزاد صاحب, جب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں پہلے میرے لیڈر سے ملاقات کرواؤ پھر بات آگے چلے گی, بات تو پھر وہیں آ جاتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ بنا لیڈر کے وہ قدم لینے کو تیار نہیں ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات تو سب سے آسان کام ہے, وزیر اعظم ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ بڑھائیں اور بات چیت ہو جائے گی. نہیں تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ نہ بڑھائیں؟ میں تو چاہتی ہوں سر بات چیت کریں, ذاتی مفادات اور سیاست ایک طرف رکھیں, آپ عہدوں پر بیٹھیں تو ذمہ دار ہیں. پھر صرف سہیل آفریدی کو مسائل کھڑے کرنے دیں, آپ مسائل نہ کھڑی کریں. سر میں کہاں مسائل میں سوال کھڑا کر رہی ہوں, آپ کو سوال بھی مسئلہ لگ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی. نہیں سوال مجھے کوئی مسئلہ نہیں لگ رہا. آپ کے سوال میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آپ کے سوالوں کا بہت آسان جواب ہے. دیکھیے یہ نیتوں کے معاملے ہیں. اگر کوئی نیت, مثال کے طور پہ سہیل آفریدی نیت کے اندر خراب ہے, مثال کے طور پہ وہ بالکل خراب آدمی, اور بھائی وہ جو باقی جو اچھے لوگ ہیں, میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, پی ٹی آئی تو ساری ایک سائڈ پہ کر دیں نا, جو باقی خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں جن کے اپنے لیڈرز ہیں, جن کے اپنے نمائندے ہیں, ایم پی ایز ہیں, ایم این ایز ہیں, کم از کم ان کی کانسٹیٹوئنسیز کا تو حد تک بچا لیں جا کے. درست ہو گیا. تو اس کے لیے کم از کم ان کے لیے قدم اٹھا لیں. آپ چھوڑیں پی ٹی آئی کو, میں نے کہا نا پی ٹی آئی کا کیڑا نکالنا پڑے گا. سر نہیں ہو سکتا, صوبہ ان کے پاس ہے شہزاد صاحب, یہ تو پھر ایجنڈا ڈریون معاملات نہیں کامیابی کبھی دیتے. ایجنڈوں سے ہٹنا پڑے گا, پاکستان کا سوچنا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم مسائل کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں گے. لیکن میں پورے طریقے سے ایگری کرتا ہوں کہ صوبے کو ساتھ مل کے چلنا ہوگا تاکہ ہم اس ناسور سے اس کو ختم کر سکیں. جب تک ہم ختم نہیں کر پائیں گے. اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی تھی ایک بیچ میں, سوری بھول گیا ایک بات کہنی, کہ یہ جو چلیے یاد آئے گی تو پھر میں بعد میں آپ کا ٹائم لایا ہوگا. جی ٹھیک شہزاد صاحب. عامر صاحب, کیا پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما ایسی پریس کانفرنس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لیے آپشنز کو محدود کر رہے ہیں؟ درست طریقہ تھا جواب دینے کا؟ نہیں آشا, میرا خیال ہے کہ جو بہت زیادہ واضح تھی نا اس چیز سے, اس سے پہلے کہ ہم اس نقطے پر آئیں کہ کیا یہ ان کا انداز تکلم جو انہوں نے اپنایا اس پریس کانفرنس میں وہ درست تھا یا نہیں, جو چیز بڑی واضح نظر آ رہی تھی اس پریس کانفرنس میں وہ الجھاؤ ہے جس کا پی ٹی آئی خود شکار ہے. اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو سلمان اکرم راجہ نے اس پریس کانفرنس کے آغاز میں کہا کہ جب تک وانی پی ٹی آئی کو رہا نہیں کر دیا جاتا کسی قسم کے مذاکرات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, خواہ وہ سیاسی معاملات ہوں خواہ وہ دہشت گردی ہو. یہ ان کے اپنے لفظ تھے. جبکہ اسی پریس کانفرنس کے آخر میں ان کا اپنا یہ کہنا تھا کہ دیکھیں دہشت گردی کے معاملے پہ تو وفاقی حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے, ہم لیکن سیاسی معاملات پہ جب تک وانی پی ٹی آئی جیل سے باہر نہیں آئیں گے ہم کوئی بات آگے نہیں بڑھنے دیں گے. لیکن ہم دہشت گردی اور سیاسی معاملات میں ایک واضح تفریق کرتے ہیں. اس لیے دہشت گردی کے معاملے پر تو کسی وقت بھی جب بھی وفاقی حکومت چاہے وہ صوبائی حکومت کے ساتھ بات کرتی ہے. اب یہ وہ واضح کنفیوژن ہے جو کہ ان کے اپنے اندر ہے, اور اس کنفیوژن کی سب سے بڑی وجہ یہ
یہ ہے کہ ایک غلط پالیسی سیٹ کر لی ہوئی ہے ان کے رہنما نے، اور وہ بضد ہیں کہ وہ اس پالیسی سے نہیں ہٹیں گے، اور ان بیچاروں کی، اور بیچاروں کا لفظ میں بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا سیاستدانوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا، ان کی مجبوری یہ بن گئی ہوئی ہے کہ اس بیانیے کا وہ دفاع کریں، چاہے وہ دفاع کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ آج کی پریس کانفرنس میں جہاں وہ براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن اگر آپ اس پہ اس کی تفصیل کو ذرا دیکھیں تو جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر نے فیکٹس اور فگرز کی مدد سے اب اس مشکل صورتحال کا احاطہ کیا جو کہ حکومت کو اور وفاق کو اور ریاست کو درپیش ہے کے پی کے اندر، اس کے جواب میں وہ سیاسی افسانے، من گھڑت باتیں کچھ، اور پھر غلط چیزوں کو غلط جگہ پر جوڑنا۔ مثلاً انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کی بات کی، ارے بھائی 12-13 سال سے حکومت تو آپ لوگوں کی ہے، ہماری فائنانس جو فیڈرل فائنانس منسٹری ہے وہ آپ کے لیے باقاعدہ فگرز جاری کر چکی ہے کہ تقریباً 8,500 ارب روپیہ ڈسبرس ہو چکا ہے کے پی میں پچھلے 10-15 سالوں کے اندر، اور ان میں سے انہوں نے ان فنڈز کی بھی نشاندہی کی ہے جو کہ ان کے اپنے ایلوکیٹڈ پول سے، جو ان کی جو ایلوکیشن ہے نیشنل پول میں، اس سے بڑھ کے ان کو دیے گئے، جن کے اندر، اور اس کی مدوں کا بھی ذکر ہے کہ اس میں آئی ڈی پیز کی جو ریہیبلیٹیشن ہے اس کے لیے بھی پیسے دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت اسپیسیفک فیکٹس اینڈ فگرز بیسڈ، اچھا اس سے قطع نظر کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز کتنے درست ہیں اور کتنے غلط ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیے، آپ ایک فیکٹس اینڈ فگرز پہ بیسڈ ایک حقیقت کا احاطہ کیا گیا ہے اور اس کا جواب آپ دے رہے ہیں سیاسی افسانہ نگاری سے اور من گھڑت باتوں سے، تو اس سے ان کی بکھلاہٹ بھی اور ان کی مجبوری کا، بکھلاہٹ سے بھی کہیں زیادہ عائشہ مجھے لگتا ہے ان کی مجبوری کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کس طرح سے جکڑ لیا ہے ان کو بانی پی ٹی آئی نے اپنی سوچ کے لیے۔ ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک رستہ تو نکلا نا۔ اب اگر انہوں نے خود پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، دہشت گردی کے معاملے کے اوپر حکومت جب چاہے وہ صوبائی حکومت سے بات کر سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اگر وفاقی حکومت کو اس کے اوپر دے شوڈ جمپ آن دس اپرچونٹی، کیونکہ کل ہماری یہ بات ہو رہی تھی نا جس کو شہزاد چودھری صاحب نے ایسے سم اپ کیا تھا بڑی ویری ایکوریٹلی کہ اب یہ وفاقی حکومت کی مجبوری بن گئی ہے کہ وہ کے پی کی صورتحال کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے، تو ان کو اس اپرچونٹی کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہاں بالکل آئیں، ہماری اسمبلی کو کنسلٹ کریں، ہماری حکومت کو کنسلٹ کریں دہشت گردی کے معاملات پر، اور سلمان اکرم راجہ بھی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے، جو انہوں نے شروع اس بات سے کی تھی کہ چاہے دہشت گردی ہو چاہے سیاسی معاملات ہوں، بانی پی ٹی آئی کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور اینڈ میں انہوں نے کہا کہ نہیں، دہشت گردی کی میں اور سیاسی معاملات میں ہم تفریق کرتے ہیں، ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھتے ہیں، اور دہشت گردی پہ بات ہو سکتی ہے۔ اب میرا خیال ہے ایک طرح سے اس پریس کانفرنس کے پیچھے ارادہ کچھ بھی ہو، نیت کچھ بھی ہو، ایک طرح سے وہ بال کو لوب کر دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی کورٹ میں۔ اب دیکھیں ان کا کیا جواب آتا ہے اس میں۔ ٹھیک ہو گیا جی، شہزاد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئکلی، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا جس کا ذکر عامر صاحب نے بھی کیا کہ پی ٹی آئی کے اندر اپنی جو کنفیوژن ہے وہ بڑی عیاؤں کے سامنے آتی ہے۔ ان کو چاہیے اپنی پولیٹیکل کور کمیٹی کے تھرو 3 ایشوز ہیں اگر میں دیکھوں، سب سے پہلے صوبے میں گورننس، اس کے بعد دہشت گردی، اور تیسرا بانی کو سیپریٹ کر کے اپنی سیاست کے طور پر جس طرح بھی ہینڈل کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن دہشت گردی اور گورننس کے اوپر پولیٹیکل کمیٹی کو صوبے کو بھی ایڈوائز کرنا چاہیے جس میں صوبے کا چیف منسٹر بھی بیٹھا ہو اور باقی بھی لوگوں، اور ساتھ ہی دہشت گردی کے لیے بھی جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی عمل پذیر لانا چاہیے۔ تو جب تک یہ 3 حصوں میں بانٹ کے بات نہیں کریں گے پی ٹی آئی والے، آپس میں ایک سوچ کا جسے کہتے ہیں یکجہتی نہیں لے کے آئیں گے، یہ نہ گورننس کر پائیں گے نہ دہشت گردی میں مدد کر پائیں گے۔ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے شہزاد چودھری صاحب، لیکن پھر ایک اہم سوچنے کو تو پی ٹی آئی کو کیا بنا پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی چل پائے گی؟ اسی سوال کا جواب پی ٹی آئی نے تلاش کرنا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے خواجہ آصف کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ دفاعی معاہدے ہمیں آئی ایم ایف سے باہر نکالنے کو ہیں، کیا واقعی؟ اس بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پاکستان بدستور قرضوں، مالی دباؤ اور آئی ایم ایف کے چکر میں پھنسا ہوا ہے، تاہم وزیر دفاع خواجہ آصف کی امیدیں معاشی اصلاحات کے بجائے دفاعی برآمدات اور جنگی طیاروں کے متوقع آرڈر سے وابستہ نظر آتی ہیں۔ خواجہ آصف نے دعویٰ کیا ہے کہ معرکہ حق میں پاکستانی فضائیہ کی شاندار کارکردگی کے بعد دنیا بھر سے دفاعی ساز و سامان کے آرڈرز مل رہے ہیں۔ اگر یہ رفتار برقرار رہی تو ممکن ہے 6 ماہ بعد پاکستان کو آئی ایم ایف کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ گویا خواجہ آصف کو اب معاشی بحالی کا راستہ اصلاحات نہیں رن وے سے ہو کر گزرتا دکھائی دے رہا ہے۔
ख्वाजा आसिफ के इस बयान का पस मंजर भी कम दिलचस्प नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $2 अरब के कर्ज को JF-17 थंडर तैयारों के सौदे में तब्दील करने पर बातचीत जारी है, तो दूसरी जानिब पाक सऊदी दिफाई ताउन एक नए मरहले में दाखिल हो रहा है, जहां मुश्तरका तरबियत, ऑपरेशनल ताउन और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर इत्तफाक किया जा रहा है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के सऊदी अरब के दौरे, गार्ड ऑफ ऑनर और अस्करी क़यादत से मुलाकातें इस शराकतदारी को संजीदगी को वाज़ेह करती हैं। इससे कबल लीबिया के साथ दिफाई मुआहिदा, बांग्लादेश से भी बातचीत जारी। ये सब पेशरफ्त पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, सिफारती एतमाद और तकनीकी महारत का इजहार है, जिस पर कोई शक नहीं। लेकिन सवाल यह है कि अगर वाकई दिफाई बरामदात इतनी तेज़ी से माशी मुश्किलात का हल बन सकती हैं, तो क्या टैक्स इस्लाहात, सरकारी अखराजात में कमी, करप्शन के खात्मे, टैक्स नेट, माफियाज और एलीट कैप्चर जैसे मसाइल सानवी हो चुके हैं? क्या मईशत के सिमत अब वजारत ख़जाना के बजाय वजारत दिफा के बयानात से तय होगी? ख्वाजा आसिफ के एतमाद में कमी नहीं, मगर तारीख ये बताती है कि वक्ती खुशफहमी और मुस्तकिल माशी इस्तेहकाम में फ़र्क होता है। ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि हुकूमत और उसकी माशी टीम कब अपनी अहलियत अमली तौर पर साबित करेंगे। सवाल ये भी है कि क्या हुकूमत मईशत को सिर्फ गैर मामूली हालात और गैर रिवायती ज़राए के सहारे चलाना चाहती है, या फिर किसी दिन इस्लाहात का वो मुश्किल रास्ता भी इख्तियार करेगी जिससे बचने की कोशिश दहाइयों से जारी है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। सवाल इस तरह से, मई 2025 के बाद दिफाई मुआहिदों के ऑर्डर्स 6 माह बाद IMF को खैरबाद कह सकते हैं। ख्वाजा आसिफ का दावा माशी तखमीनों पर मबनी या सिर्फ सियासी खुश फहमी? आमिर अहमद साहब, कैसे आप देखते हैं ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को? कौम भी खुश हो ले या इसको सिर्फ हम सियासी बयान और खुश फहमी तक समझें? आयशा, वो कहते हैं कि सियासतदानों की बात जो है ना, उसमें खा वो सच हो खा वो झूठ हो, एक हकीकत जो उसके बारे में होती है वो ये कि वो हर बात उनकी से एक सियासी बयान होता है। इसलिए किसी भी सियासतदान से आप कोई बात सुने तो उसको एक सियासी बयान के तौर पर ही ट्रीट करना चाहिए। लेकिन मुझे जो चीज़ सिग्निफिकेंट लगी है इस बयान के अंदर वो ये है कि कितना बेमानी सा बयान है, और ये क्यों बेमानी है उसका इशारा आपने अपनी तमहीद में भी बड़े वाज़ेह तौर पे दे दिया है कि क्या सवाल ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सवाल ये होना चाहिए कि हम क्यों हैं IMF के प्रोग्राम में, हमें बार बार IMF के प्रोग्राम पे क्यों जाना चाहता है। घर पे तो हमने उसको गाली बना दिया है IMF को, फिर हम भागे भागे चले जाते हैं। हमने देखा है कि माजी में एक वज़ीर ख़जाना को उनकी अपनी पार्टी ने इसलिए और इस बहाने अपने ओहदे से हटा दिया कि वो इसरार कर रहे थे कि हमने अगर डिफ़ॉल्ट से बचना है तो हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, और उनको तो ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन चंद ही माह बाद वो गए भी IMF के बाद, उनकी बात सही साबित हुई। सो असल सवाल ये है कि हमें क्यों जाना पड़ता है। अगर हम अपनी आमदन नहीं बढ़ा सक रहे हैं और अपने अखराजात पर काबू नहीं पा सकते रहे, और तो जाहिर है कि हमें कहीं ना कहीं से तो कर्जा लेना है। अब वो IMF से लो, आप बताएं मुझे कि पाकिस्तान का कौन सा हलीफ मुल्क ऐसा है जिससे पाकिस्तान ने कर्ज नहीं लिया हुआ? सऊदी अरब से नहीं लिया हुआ, अमारात से हमने नहीं लिया हुआ, जापान से हमने नहीं लिया हुआ कर्ज। आप मुल्क बताती जाएं जो कर्जे देते हैं दूसरे मुल्कों को, और आप देखेंगे कि उनमें से शायद ही कोई बचा हो जिससे पाकिस्तान ने कर्जा नहीं लिया। तो क्या उस सूरत हाल के अंदर कोई तब्दीली आ रही है? और बुनियादी सवाल ये कि जो आपने बड़ी अच्छी तरह से मेरा ख्याल है उसको बयान किया है कि वो मईशत के ज़रिए नहीं, शायद रनवे के ज़रिए एक रास्ता ढूंढ रहे हैं इससे बाहर निकलने का, जो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। आप वक्ती तौर पर जितने मर्जी डिफेंस पैक्ट्स कर लें, जितनी मर्जी डिफेंस सेल्स कर लें, पायदार हल वो होता है जी जो आपके अवाम के जड़ों के अंदर बैठ जाए किसी तरह से। आपको छोटी सी मैं एक मिसाल दूँ, बरतानिया में कंजेशन टेस्ट लगाया गया, लंदन में गाड़ी लाने के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो शुरू में उनका तरीकाकार ये है कि वो वॉलंटरी रखते हैं, वो मजबूर नहीं करते हैं किसी को टैक्स देने में। लेकिन उस वॉलंटरी फेज के अंदर भी 70% लोगों ने वो टैक्स अदा किया, उनकी कोई मजबूरी नहीं थी, लेकिन उनको पता था कि हुकूमत ने ये टैक्स लगाया हुआ है तो उन्होंने अदा किया। क्या आप ऐसा कल्चर अपने मुल्क में अंदर बना सकते हैं? फिर तो आप निकल आएंगे, फिर तो आपको IMF का सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बगैर मुझे नहीं कुछ मुमकिन है। दुरुस्त हो गया। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, बढ़ेंगे तो शहजाद साहब और जैगम साहब की राय क्या है आपके सामने रखेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद साहब, ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि तैयारों के इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं मई 25 के बाद से, अगर ये सब मुकम्मल हो गए तो 6 माह बाद IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी, यानी कि हमारा तो एक मुआहिदा भी है। ये आपके ख्याल में वाकई इतनी तेज़ी से बरामदात होंगी, इतना ज़र मुबादला आएगा कि ज़रूरत नहीं रहेगी? ये कोई खफगी है ख्वाजा साहब को IMF से? उन्होंने तो सहारा दिया था।
नहीं, ये तो जिस तरह कहा गया कि सियासतदान जो हैं वो हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, तो मेरा ख्याल है ये उस तरह की स्टेटमेंट है। असल में ख्वाजा आसिफ साहब को ये भी मालूम है और वो ज़रूर जानते हैं क्योंकि वजीर दिफा है कि जब आपने प्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए पहले आपको वहाँ पे कोई इनपुट्स करनी पड़ती हैं। इनपुट का मतलब होता है कि आपको मैन पावर चाहिए, आपको जिग्स चाहिए, आपको वो तमाम स्टील वगैरह और बाकी चीज़ें चाहिए जिससे कि आप, और फिर इंजन्स वगैरह और 100 चीज़ें होती हैं जहाज़ों के अंदर, तो फाइटर जहाज़ों के अंदर तो बेशुमार चीज़ें होती हैं। उसके अलावा सिमिलरली टैंक्स हों या कुछ और हमारे इक्विपमेंट है उसके अंदर भी जो जो उसके छोटे छोटे पुर्जे होते हैं उनको ही जमा करना एक बहुत बड़ा काम होता है। तो उस अपनी हदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान एक खास मकदार में सिर्फ कुछ चीज़ें पैदा कर सकता है और फिर उसको अपनी ज़रूरियात को पहले देखता है, उसके बाद अगर कोई फाजिल हो जाए तो फिर उसके बाद उसको सोच सकता है कि ठीक है हम किसी को दे पाएंगे या दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये तो हो गया एक बुनियादी प्रिंसिपल जिसके तहत दुनिया भर के जो जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं वो काम करती हैं। तो सिर्फ इस बुनियाद पे ये काम नहीं किया जा सकता कि अच्छा जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो 14-15 अरब का इस वक्त कर्जा चढ़ा हुआ है, इमरान 6 अरब तो शायद सऊदी अरब का है, कोई 3-4 या 5-6 अरब बल्कि चीन का है, और सिमिलरली वो 2-3 अरब इनका है यूएई वालों का, आईएमएफ का उसके अलावा है। तो इतना जहां पे कर्जा चढ़ा हो उसको इस तरीके से एक पीसमील चीजों से, टैक्टिक्स से, स्ट्रेटजी से आप हल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये इसमें टाइम लगता है इन चीजों को प्रोड्यूस करने के अंदर, 7 से 8 माह ये किसी जहाज को साल लग जाए। साल में मिसाल के तौर पर डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेशन आप 15-20 जहाज तैयार कर लेंगे, 25 कर लेंगे। अगर आप चीन को भी बीच में शामिल कर लें तो वो भी अपनी एफर्ट लगा दें अपनी साइड पे तो कितने कर। तो कहने का मतलब है कि ये इतना आसान और इतना जल्दी करने वाला काम नहीं है। और जब आप चीन को लेके आएंगे तो चीन को भी तो पैसे देने पड़ेंगे कि आप हमारे जहाज तैयार करके दें। तो अब उन्होंने वो वैसे ही अपनी असेंबली लाइन शायद बंद कर दी होगी क्योंकि पाकिस्तान में तैयार हो रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जब आप देखते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है। ये तो हाँ लोगों को एक उम्मीद दिलाई गई और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो दिफाई मुआहदे हैं ये जरूर कुछ ना कुछ वापस लेके आएंगे। कम से कम हमारा दिफाई बजट जो है उसमें ही कुछ कटौती हो जाएगी और उसके अंदर से कम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में उसकी हद तक तो ये एक फिजिबल या एक अच्छी चीज लगती है, लेकिन क्या इससे हम आईएमएफ से जान छुड़ा पाएंगे या अपने तमाम कर्जे अदा कर पाएंगे, ये मुमकिन नजर नहीं आता। दुरुस्त गया। ज़ैगम साहब, स्टेट बैंक के मुताबिक 2025 में पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 77,543 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। अब ख्वाजा आसिफ साहब का बयान पढ़िए और फिर फरमाइए कि ये क्या है, माशी तखमीनों पर उनका जवाब या हस्बे मामूल एक सियासी ख्वाब? अगर ये बयान पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना ने दिया होता तो मुझे पता है IMF का कोई अफसर क्या कहता। वो कहता नमाए सोनिया। अब ख्वाजा साहब ने कहा है तो मैं सोच रहा था कि वो क्या कहा होगा किसी ने, या कोई क्या कहेगा। मेरे ख्याल है वो कहेंगे कि ख्वाजा साहब यू हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसका पंजाबी तर्जुमा ये होगा कि ख्वाजा साहब जुगत ला रहे हो। देखिए सर, वजीर दिफा बयान दे रहे हैं, अब आप भी उनको जुगत ही लगा रहे हैं मेरा ख्याल से। जी जुगत ही है ना। वजीर दिफाए पाकिस्तान जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बोझ पूरी हुकूमत ने उठाना है, वजारत खजाना ने उठाना है, मईशत ने उठाना है, इसको भी एयरफोर्स उठा ले। यानी मोदी को भी वो मारे, जंगे भी वो लड़े, अब तमाम फॉरेन एक्सचेंज भी वो कमा के दे, असी कुछ नहीं करना। सर इजी वे आउट है ना, इस्लाहात कर नहीं सकते साहब ने बता दिया। इजी वे जगह बहाना है ना, नाम काम ना करने के बहाने हैं ना, तो काम ना करने के वो बहाने हैं ना। देखिए अब जैसे उन्होंने, अब शहजाद चौधरी साहब का मैं क्या बताऊं कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, जियो स्ट्रेटेजिकली इट्स अ ग्रेट विन। इसकी वजह से डॉलर्स भी आएंगे, लेकिन डॉलर फ्लो में टाइम लगेगा। और पाकिस्तान का जो अगले साल का गैप है, इस साल का जो गैप है वो 19 बिलियन डॉलर का है जो आपको बाहर से चाहिए। अगले साल आपको 32 बिलियन डॉलर चाहिए जो गैप है। ये गैप कहां से आएगा? इस गैप के लिए आपको फंडिंग रेज करनी पड़ेगी ना। और फंडिंग कैसे आएगी? आपको पता है आपकी इस वक्त रेटिंग क्या है? आपकी रेटिंग डीप जंक में, आपकी बॉन्ड्स की 6 से 7 स्टेप ऊपर जाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट रेटिंग में पहुंचेंगे। देखें आपके बॉन्ड जब उस रेट पर होते हैं इन्वेस्टमेंट पे जिसमें लोग इन्वेस्ट करने के लिए आपके बॉन्ड खरीदते हैं, उससे नीचे आप जंक में होते हैं। और जब इतना नीचे होते हैं तो डीप जंक में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर आप IMF के प्रोग्राम में नहीं होंगे, जबकि आपके बॉन्ड डीप जंक में हैं, तो आपको कोई पैसा नहीं देगा। इस वजह से कि IMF सिर्फ लेंडर नहीं है, वो सिर्फ आपको उधार नहीं देता। IMF इज ए गेट कीपर।
IMF की तरफ देख के है मार्केट, IMF की तरफ मल्टीलैटरल डोनर्स और मल्टीलैटरल लेंडर्स देखते हैं, ठीक। बाइलैटरल वो दूसरे मुल्क देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये भूल जाएं फिलहाल। सर आपके लफ्जों को आसान ज़बान में ख्वाजा साहब समझ लीजिए, मुल्क में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कर लें ताकि इन्वेस्टमेंट इधर का रुख कर ले। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।